آج کا انسان دنیا کی خواہشات میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ دنیا کی نسائشوں میں رہتے ہوئے بھی سکون کی تلاش میں ہے۔ جب وہ اپنے قلب و اپنی روح کو گناہوں کی زمین میں دفن دیکھتا ہے تو پھر مایوسی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں نے تمہارے لیے اپنا وہ مہینہ قرار دیا ہے کہ جس مہینے میں تم اپنے خدا کو پکارو وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ الشہر الرجب شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ خود خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جعلت ھذا الشہر حبلا بینی و بین عبادی، میں نے اس مہینے کو، ماہ رجب کو، اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان وہ رسی قرار دی ہے کہ جس کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے 7ویں آسمان پر ایک ملک مقرر کیا ہے کہ جو اس ماہ رجب کی ہر رات کو صبح تک یہ صدا دیتا ہے، خوشخبری ہے خدا کا ذکر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر خداوند متعال کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو اس مہینے میں میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے، میں اس کا مطیع ہوں جو میرا مطیع ہے، یعنی خدا کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کی بات کو رد نہیں کرتا جو مجھے پکارتا ہے اس مہینے میں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال کہتا ہے کہ العبد عبدی والرحمت رحمتی، یہ عبد میرا عبد ہے اور یہ رحمت میری رحمت ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں خداوند متعال کا ذکر کرے۔ ماہ مبارک رجب اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں خداوند متعال کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس ماہ رجب کی جتنے بھی فیوضات ہیں جتنا ہو سکے اس سے استفادہ کرے، جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار کرے، جتنا ہو سکے خدا کو یاد کرے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس ماہ مبارک رجب میں جتنا ہو سکے اپنے خدا کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔